الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محرم الحرام کی آج 2 تاریخ ہے۔ آج ہم سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تائید میں اور یزید پلید کے خلاف ہم بات کرنے والے ہیں۔ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے۔ اس کی کنیت ابو خالد ہے اور امیہ خاندان کا وہ بد نصیب اور بدبخت فرد ہے جس کی پیشانی پر جگر گوشہ بطول نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا سیاہ داغ موجود ہے، جس پر ہر زمانے میں لوگ ملامت کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرما بالحجارۃ من السماء۔ یزید پر حملہ ہم نے اس وقت کیا، یعنی اس وقت ہم نے یزید کے خلاف نکلنے کی تیاری کی اور ہم حتی الامکان کوشش کرتے رہے کہ وہ سمجھ جائے۔ جب ہم لوگوں کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے کہ فسق و فجور کا یہ عالم ہو گیا تھا اس کے خلافت میں کہ لوگ اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کر رہے تھے، سر عام شرابیں پی جا رہی تھیں۔ جو شریعت نے حرام کیے ہوئے تھے وہ سر عام ان کو جائز سمجھا جا رہا تھا۔ لوگوں نے نماز چھوڑ دی تھی۔ تاریخ الخلفاء کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ یزید نے مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراز صحابیوں میں سے ایک ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 برتن عطا فرمائے، ایک برتن میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، اگر دوسرا تمہیں دوں تو تم میرا گلا کاٹ دو، یعنی راز تھے آپ کے پاس۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من رأس 60 و امارت الصبیان، یا رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے، یزید پھر خلیفہ بن گیا، تو ان کی یہ دعا یوں قبول ہوئی کہ انہوں نے 59 ہجری میں مدینہ طیبہ میں رحلت فرما دی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید، میری سنت کا پہلا بدلنے والا ایک شخص بنو امیہ سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ مسند ابی یعلا میں روایت موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گی یہاں تک کہ اس کے اندر سب سے پہلی رخنہ اندازی بنو امیہ کا ایک شخص کرے گا جس کا نام یزید ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی یزید کے کفر کے قائل، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جیسا متقی پرہیزگار آدمی یہ بات اگر کہہ رہا ہے تو یقیناً ان کے نزدیک ایسی چیزیں موجود ہوں گی جو موجب کفر ہیں، اسی وجہ سے وہ اس کو کافر کہتے ہیں۔ بہرحال یزید کے کفر کے بارے میں تو بعض ائمہ نے سکوت اختیار فرمایا، لیکن اس کو مومن، جنتی، نیک آدمی رحمۃ اللہ تعالی یہ کسی بھی صحیح العقیدہ مسلمان نے نہیں کہا، نہ علماء میں سے نہ عوام میں سے،
لیکن پھر بھی اگر ایسے جانور پائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ یزید کو امام حسین کا شہید کرنے والا کہنا کس طرح صحیح ہے، کہ یزید تو شام میں تھا اور واقعہ کربلا میں ہوا ہے۔ تو انہوں نے ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ تیر عراق میں تھا، جبکہ تیر مارنے والا عزیز سلم ہے۔ اے تیر مارنے والے، تیرا نشانہ کس غضب کا تھا؟ مطلب حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ ملک شام میں تھا لیکن اس کی رضا، خوشنودی اس بات کی دلیل ہے کہ یزید ہی قاتل ہے۔ اگرچہ خود اس نے تیر نہیں چلایا لیکن چلوایا اسی نے، سارے معاملات اسی نے کروائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اموی خلیفہ ہیں، امیہ خاندان کے ہیں، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی بندے نے یزید کی تعریف کی، اس کو امیر المؤمنین کہا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو 20 کوڑے لگوائے، حالانکہ یزید رشتہ دار تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کوڑے لگوائے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا۔ سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید قطعا یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر اور جلی علی القبائر تھا، اور اتنی بات پر ائمہ اہل سنت کا اتفاق ہے، صرف اس کی تکفیر و لعن میں اختلاف فرمایا۔ علماء نے اگر اختلاف کیا ہے تو صرف تکفیر اور لعنت میں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے ہیں اور بتخصیص نام لعنت کرتے ہیں، اور دلیل ان کی یہ آیہ کریمہ ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، کہ کیا قریب ہے کہ اگر والی ملک ہو تو زمین میں فساد کرو اور اپنی نسبی رشتوں کو کاٹ دو۔ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی اور انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی۔ اب اس میں کس کو شک ہو سکتا ہے کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد کیا؟ حرمین طیبین، خود کعبہ معظمہ اور روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی۔ یہ باتیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمائیں۔ مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے، 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں نماز نہیں ہوئی، اذان نہیں ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ اور حجاز مقدس میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے گئے، اسی یزیدی لشکر نے ان کو شہید کیا۔ کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف کو آگ لگا دی۔ مدینہ طیبہ کی پاک دامن عورتیں پارسائیں 3 روز تک دن پر رات اس نے اپنی فوج کے لیے حلال کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن تک بے آب و دانہ رکھ کر ماں ہمراہیوں کے ظلماً ذبح کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پالے ہوئے تنے نازنین کو شہادت کے بعد گھوڑوں تلے رون دیا گیا، اور سر انور کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا بوسہ گات کاٹ کر نیزے پر چڑھایا اور منزلوں پھرایا۔ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندان کی شہزادیاں تھیں ان کی مشقیں باندھی گئیں، قیدی بنایا گیا اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لایا گیا۔ اس سے بڑھ کر قطع رحمی اور کیا ہو سکتی ہے؟ زمین میں فساد اور کیا ہو سکتا ہے؟ انہی باتوں کی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یزید کافر ہے۔ اچھا، جن ائمہ نے سکوت اختیار فرمایا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مومن ہے، متقی، پرہیزگار، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ہم کافر نہیں کہہ رہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمان ہے۔
کام کرتوت ہی اس کے ایسے نہیں تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی گفتگو سے یہ ظاہر ہوا کہ یزید پر لعنت کرنا اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس کو برا نہیں کہتے۔ یزید کو کوئی کافر کہتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تم نہ کہو۔ یزید نے جو کرتوت کیے ہیں، ہاں اگر کوئی بندہ یزید کو جنتی کہتا ہے تو ہم اسے ضرور روکیں گے، کم از کم وہ اہل سنت نہیں ہے، وہ اہل سنت سے خارج ہے، کیونکہ یزید نے ایسے کرتوت کیے ہیں۔ لیکن پھر بھی کئی لوگ اپنی رشتہ داری نبھاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ جنتی ہے، اور اس کے لیے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پیش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، وہ پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ سارا بخشا ہوا، تو اس میں یزید بھی تھا، لہذا وہ بخشا ہوا۔ اچھا، ساری باتوں سے ہٹ کر کہ یزید نے کیا کرتوت کیے، کیا معاملات کیے، اس سے ہٹ کر پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یزید اس لشکر میں تھا یا نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو خوشخبری سنائی ہے وہ اس لشکر کے لیے سنائی ہے جو سب سے پہلے حملہ کرے، اور قیصر کے شہر پر حملہ قسطنطنیہ پر ایک نہیں ہوا، کئی بار حملہ ہوا۔ یزید کے بارے میں جتنے بھی واقعات ملتے ہیں کہ یزید نے سپہ سالار بن کر قیصر کے شہر پر حملہ کیا یا فوج کے اندر سپاہی کے طور پر شرکت کی، تو اس کے بارے میں جو اقوال ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 49 ہجری، نمبر 2 50 ہجری، نمبر 3 52 ہجری، اور نمبر 4 55 ہجری، یعنی 49 سے لے کر 55 کے درمیان میں یزید نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا ہے، چاہے وہ سپاہی کے طور پر شرکت کی ہو، چاہے وہ لشکر کا سپہ سالار بن کے گیا ہو۔ اس کے لیے آپ تاریخ کی کتب میں سے کامل ابن اسیر یہ دیکھ لیں، البدایہ والنہایہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، شرح بخاری علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دیکھ لیں، اور اصابہ یہ دیکھ لیں آپ، تو ان سارے اقوال کو اکٹھا کریں گے تو 49 سے 55 ہجری کے درمیان میں یزید نے شرکت کی ہے اس لشکر میں جس لشکر نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ مگر یاد رکھیے گا، حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید، یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے اپنی سپہ سالاری میں قسطنطنیہ پر حملہ کیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی قسطنطنیہ پر حملہ کیا ہے۔ اچھا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب حملہ کیا، یعنی قسطنطنیہ پر ان کا حملہ کب کا تھا۔ تو اس کو دیکھنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید کا انتقال کب ہوا۔ تو اس کے بارے میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو البدایہ والنہایہ، کامل ابن اسیر یا اسد الغابہ کے اندر، ان 3 کتابوں کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 46 ہجری یا 47 ہجری میں ہوا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا ہے۔ کتابیں بتاتی ہے، البدایہ والنہایہ بتاتی ہے، الکامل ابن اسیر بتاتی ہے، اسد الغابہ بتاتی ہے کہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 47 ہجری سے پہلے ہو گیا، 46 میں ہوا یا 47 میں ہو گیا۔ تو کنفرم یہ ہوا کہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا بطور سپہ سالار، اور وہ حملہ 47 ہجری سے پہلے ہے، اور یزید جس لشکر میں شریک ہوا اس کے لیے سب سے پہلا جو قول ہے وہ 49 ہجری کا ہے۔ تو جو یزید کے رشتہ دار ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یزید اس لشکر میں تھا تو بخشا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس لشکر کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ جو مدینہ قیصر یعنی قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر پہلا لشکر حملہ کرے گا وہ سارا بخشا ہوا ہے، وہ لشکر 47 ہجری سے پہلے حملہ کر چکا تھا، اور اس کے سپہ سالار حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔
اور ان کا انتقال تو 47 ہجری میں ہو گیا، تو یزید اس کے بعد شریک ہوا۔ لیکن کمال کی رشتہ داری ہے، لوگ گھما پھرا کے کہاں کہاں سے بات لاتے ہیں یزید کو جنتی قرار دینے کے لیے۔ یزید اس لشکر میں نہیں تھا جس لشکر کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس روایت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بھی ثابت ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی لشکر حملہ کرے گا، ابھی وہاں جائے گا، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا کہ لشکر حملہ بھی کرے گا اور وہ سارا کا سارا جنتی بھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب، علم غیب کا مطلب اللہ تعالیٰ کی عطا سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کو بھی تسلیم کر لیا یزید کو جنتی قرار دینے کے لیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یزید جنتی نہیں ہے، جنت تو دور کی بات ہے، یزید تو اسلام کے بھی قریب قریب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یزید کو جنتی کہنے والے، یزید کو جنتی سمجھنے والے، یزید سے پیار کرنے والے، یزید کو شہزادہ سمجھنے والے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ باغی سمجھنے والے، اگر ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ان کو شرم کرنی چاہیے، ان کو حیا کرنی چاہیے۔ کل بروز قیامت ہو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امام حسین ہوں گے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور وہاں شفاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی کریں گے؟ یزیدیوں کی، ابن زیاد کے چاہنے والوں کی، شمر کے چاہنے والوں کی، عمر بن سعد کے چاہنے والوں کی، یا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والوں کی؟ یقیناً امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والوں کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ ظہوری صاحب کہا کرتے تھے، اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدے پہ سجدے کیے جا، اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدے پہ سجدے کیے جا، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو اس طرح سمجھانا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی، جس طرح ہم اپنے بچوں کو چرسیوں کے پاس نہیں بیٹھنے دیتے، سگریٹ پینے والوں کے پاس نہیں بیٹھنے دیتے، چوری کرنے والوں کے پاس نہیں بیٹھنے دیتے، اس طرح ہم نے اپنے بچوں کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے کہیں ایسے لوگوں کے پاس تو نہیں بیٹھتے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی سمجھتے ہیں، یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں لیکن ساتھ میں یزید سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں، یزید کو برا کہنے سے ڈرتے ہیں، یہ یزید کو برا نہیں کہتے۔ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو روکنا ہے۔ دیکھو 10 محرم الحرام کو کربلا میں جو لڑائی ہوئی، جو جنگ ہوئی، اس کے اندر اس کے بعد جنازے بھی ہوئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والوں کے جو اپنے مرے تھے ان کے جنازے پڑھے گئے، جمعے بھی پڑھے گئے، وہاں قرآن پاک پڑھنے والے بھی تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے قرآن پاک پڑھنے والے ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں قاری ہے، تلاوت بڑی اچھی کرتا ہے، تقریر میں تلاوت بڑی زبردست کرتا ہے، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم جس سے قرآن پڑھ رہے ہیں کیا وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار بھی کرنے والا ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے۔ اگر اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے تو پھر ہمیں قرآن بھی اس سے پڑھنا ہے، اس سے محبت بھی کرنی ہے، اس سے دین بھی سیکھنا ہے۔ اور اگر اہل بیت سے محبت کرنے والا نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کے پاس بالکل نہیں جانا، نہ اپنے بچوں کو جانے دینا، کہ کل بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ہی لوگ جنت میں جائیں گے، تو پھر ہم شفاعت کیسے حاصل کر پائیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لے کر صحابہ کرام کو گالیاں بکیں، صحابہ کرام کے بارے میں اعتراضات کریں، ہمیں ان کے ساتھ بھی نہیں چلنا۔
اللہ ہم سب کو آپس کے اندر اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے، اہل بیت اور صحابہ سے محبت و الفت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی۔